لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر وفیت ہوں گے. آج میں ایک اسپیشل ٹاپک پہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. میری بات کو مائنڈ بھی نہ کیجیے گا اور میری بات پہ ذرا غور کیجیے گا کہ میں آپ سے کیا درخواست کرنا چاہ رہا ہوں. فرسٹ آف آل تو میں آپ تمام احباب کی دعاؤں اور محبتوں کا دل کی عطا گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جو دعائیں جو محبتیں آپ نے دیں شاید ہو سکتا ہے زندگی میں اتنی دعائیں کبھی بھی نہیں ملی ہوں گی، اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد بھی رکھیے گا. اب صورتحال یہ ہے کہ جو پچھلا سال ہمارا گزرا، بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ جن کی اپنے لیڈرشپ کے ساتھ وہ کوآرڈینیشن نہیں ہے. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، اور چونکہ بہت سارے ایسے لیڈر حضرات تھے جو ایون کہ سیف صاحب ابھی اریسٹ نہیں ہوئے تھے، وہ اس وقت بھاگ گئے تھے اور انہوں نے ادر کمپنیز کو جوائن کیا. پھر جب سیف بھائی جیل چلے گئے، نیب کسٹڈی میں چلے گئے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ادر کمپنیز کو جوائن کیا. وہ ایک الگ سے سٹوری ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ میری ساری ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں تو میں ریپیٹڈلی ایک بات کہا کرتا تھا کہ جہاں منافقین کی کمی نہیں ہے وہاں پہ سیف الرحمان خان نیازی کے جانثاروں کی بھی کمی نہیں ہے. اب جس لیڈرشپ کے ساتھ آپ کو یہ گلہ ہے کہ صرف راجہ ریاض بولتا تھا، ملک نوید بولتا تھا، باقی کیوں چپ تھے، ہم سے بات کیوں نہیں کرتے تھے، تو اس کی بھی ہم بار بار ایک وضاحت دے چکے ہیں کہ دیکھیں ابھی ڈیفرنٹ گروپس ہیں. آپ کے سامنے گزرا ہے. ریزن کہ وہ لوگ آرگنائز نہیں تھے. جتنے منہ اتنی باتیں. ایک اٹھا اس نے گالی دی، دوسرا اٹھا اس نے کوئی دھمکی دی، کوئی اور اٹھا اس نے کوئی اور بات کی. کسی ایک پیج پہ تو لوگ اکٹھے ہی نہیں ہو سکے. لیکن ادھر چونکہ ایک تجربہ تھا، جو ٹاپ لیڈرشپ تھی، سنسیئر ٹاپ لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں، جن کے لیے میں نے ہمیشہ ایک بات کہی کہ یہ وہ ٹاپ لیڈرشپ ہے کہ جنہوں نے دامے درمے سخنے جو جس ایک ہوتی ہے نا ہر شخص کی ایک کیپیسٹی، اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے وہ جو رول پلے کر سکتا تھا اس نے کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ خاموش ہو گیا تو اب آپ جو ہے وہ اس کا نام سننا بھی پسند نہ کریں، اور آپ کی ڈیمانڈ یہ ہو کہ نہیں جی میں نے تو جی اس لیڈر کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا، بس جی راجہ صاحب آپ مجھے اپنے ساتھ اٹیچ کریں. یہ آپ کی محبت ہے میرے ساتھ. لیکن اس بیچارے کا قصور کیا ہے کہ اس نے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، جو ایک اجتماعی فیصلہ ہوا تمام ٹاپ لیڈرشپ نے کیا کہ میں نمائندگی کروں گا، ملک نوید صاحب نمائندگی کریں گے، باقی صرف خاموشی اختیار کریں گے. اس کی ریزن کہ اگر یہ ساری ٹاپ لیڈرشپ اگر بولنا شروع کر دیتی تو ہو سکتا ہے ہم بھی پھر وہ جسے کہتے ہیں نا بانمتی کا کنبا ہی ہوتے. یہ ہے تصویر کا ایک رخ. اب آگے آتے ہیں. جو ٹاپ لیڈرشپ ہے obviously ان کی ہزاروں کی ٹیم ہے، ہزاروں میں. ہر شخص کو ہر لیڈر ہر آدمی خوش نہیں کر سکتا. جہاں چار برتن ہوتے ہیں نا وہ بھی کھڑک جاتے ہیں، وہاں پہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. ون تھنگ. نمبر ٹو، بہت سارے لوگوں کو یہ گلہ ہوگا کہ جی مجھے میرے ٹاپ لیڈر نے یا میرا جو لیڈر تھے انہوں نے میری ہیلپ نہیں کی، انہوں نے مجھے وڈرال نہیں دیے، اس نے میرے ڈالر نہیں کیش کیے. تو شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے، چونکہ ہر شخص کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. ہمیں پتا ہے کس کس لیڈر نے اپنی ٹیموں کو وڈرال دیا، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے نا. جب وہ لمٹ کراس ہو گئی اور اب اس کی جیب میں بھی کچھ نہ ہو تو پھر شرمندگی کی وجہ سے اگر ایک آدمی اپنا موبائل بند کر لیتا ہے یا آپ کو جواب نہیں دے رہا، کہ بار بار وہ آپ کو کیا جسٹیفیکیشن دے.
صرف شرمندہ کرنے والی بات ہوتی ہے نا، تو اس میں پھر لوگ یہی کہتے ہیں اچھا یار اب میں کیا کروں، یہ میری بات کو سن ہی نہیں رہا، میری بات کو مان ہی نہیں رہا، تو لوگ رسپانس دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ کچھ تو وہ لوگ ہیں کہ جو سمجھ لیں کہ محبت میں کہ جی آپ کے ساتھ کام کرنا ہے، یا ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی نہیں میں نے تو اپنے جو میرے پرانا نیٹ ہے، جو میرے لیڈر ہیں، میں ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا۔ تو میں بڑی کیٹیگوریکلی اور بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی بات کرنا چاہوں گا کہ جن کو اپنے لیڈروں کی شکلیں پسند نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان سے بڑے لیڈر ہیں، تو پھر آئیں ایک انڈرٹیکنگ دے دیں، ایک وعدہ کریں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل کوئی ایکس وائی زی کسی ایک لیڈر، آپ کا ناپسندیدہ لیڈر ہو، وہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ لیڈر ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا، اور میری پوری کی پوری ٹیم اٹھا کے تو بس راج صاحب آپ اپنے ساتھ لگا لیں، یا مجھے آپ پرمیشن دیں میں کسی اور جگہ پہ چلا جاؤں۔ انڈرٹیکنگ آپ یہ دیں گے کہ جس لیڈر کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ آپ سے چھوٹا لیڈر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور جو کیپیسٹی اس کی ہے بزنس کرنے کے حوالے سے، آپ اگر اس سے ڈبل ٹرپل نہیں چکے، آپ بھی لیڈر ہیں، تو کم از کم اس کے برابر کا بزنس آپ ضرور دے سکتے ہیں۔ تو اگر تو کوئی اس طریقے کی صورتحال ہوئی تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا، صاحب بھائی سے رابطہ کیجیے گا، ملک نوید صاحب سے رابطہ کیجیے گا، پھر تو سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر مقصد صرف لیڈر چینج کرنا اور پروفٹس لینے ہیں تو میرے بھائی آم کھائیں پیڑ نہ گنے، اپنے پروفٹس لے، جس نیٹ ورک میں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، رازق صرف رب کی ذات ہے، جو آپ کے نصیب کا رزق ہے وہ آپ کو ملنا ہے، جو کسی دوسرے کے نصیب کا رزق ہوگا اس کو رب نے دینا ہے، اور یہ رب کی طرف سے ایک تقسیم ہے رزق کی، وہ جسے چاہے وہ بے حساب دے، وہ جسے چاہے وہ اس کو تنگ دست کر دے۔ تو خدا را اس سوچ سے باہر نکلیں کہ ہم پتہ نہیں ہماری وجہ سے ہمارے لیڈر کیا کمائیں گے یا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، فلانا میرے نیچے آ جائے میں فلانے کے اوپر چلا جاؤں، ان چیزوں سے نکلیں۔ رب تعالیٰ نے جو آپ پہ کرم کیا، اور یہاں میں آپ کو ایک چیز اور ایشور کرنا چاہوں گا کہ چونکہ اس وقت میجارٹی کی میں بات کر رہا ہوں جو لیڈرز ہیں، ان بیچاروں کو خود ابھی تک سچویشن کا صحیح اندازہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ وہ تمام چیزیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لیڈرز ہیں، تو یقیناً وہ جب تک ایک شخص کوئی چیز دیکھ نہیں لیتا تو وہ بیچارہ ڈبل مائنڈڈ ہی رہتا ہے۔ میں آپ کو صرف اتنی بات ایشور کرنا چاہوں گا، جس دن کمپنی کا بزنس پلان انفولڈ ہوا، مارکیٹ میں آ گیا، تو میرے ان لفظوں کو یاد رکھیے گا، اللہ معافی دے میں تکبر نہیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تکبر اور غرور سے بچائے، میں انتہائی عاجزی سے ایک بات کرتا ہوں کہ لکھ کے رکھ لیں، یہ جتنے لیڈر ہیں نا، جتنے لیڈر ہیں، یہ جہاں جہاں پہ بھی اگر یہ گئے ہوئے ہیں، حالات کے ستائے ہوئے کہہ لیں، مجبوراً سمجھ لیں، اپنی روزی روٹی کے لیے سمجھ لیں، کوئی بھی ریزن آپ اس کی سمجھ لیں، یہ انشاءاللہ انہوں نے لپک کے واپس آنا ہے۔ یہی وہ لیڈرز ہوں گے جنہوں نے آپ سے رابطہ کرنا ہے، اور اگر کوئی لیڈر آپ سے رابطہ کرے، مت بھولیے گا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے آپ کو یہ راستہ دکھایا تھا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ نے کچھ نہ کچھ کمایا ضرور ہوگا، کچھ نہ کچھ سیکھا ضرور ہوگا۔ تو تھوڑا سا اگر یہ وہ وقت ہے کہ اگر ہم ایک لڑی میں پروئے گئے اتحاد اور یونٹی کا اگر ہم لوگوں نے مظاہرہ کیا، تو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ آگے فیوچر کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا۔ تو اس لیے خدا را اس سوچ سے ذرا باہر نکل آئیں کہ میرا لیڈر چینج ہونا چاہیے، میں فلاں کے نیچے کام نہیں کروں گا، میں فلاں کی ٹیم میں کام نہیں کروں گا،
ایسے نہیں کروں گا، ایسے نہیں کروں گا، اور اگر آپ بہت زیادہ بضد ہوں گے تو پھر مجبوری ہے، ہم آپ کو جواب ہی نہیں دیں گے۔ ہاں کوئی بہت سیریس کیس ہے نا، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے کہ بھئی واقعی وہ لیڈر بھی کہتا ہے یار میری بھی اس سے جان چھڑاؤ، میں بھی اس کو اپنی ٹیم میں نہیں رکھنا چاہتا، آپ بھی کہتے ہیں نہیں ہے، وہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ از اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن زبردستی کا کوئی سودا نہیں ہوگا، چونکہ ڈسپلن ہوتا ہے، کمپنی پالیسی ہوا کرتی ہے۔ تو امید ہے کہ میری بات کو مائنڈ نہیں کریں گے اور میرے اس میسج کو آپ آگے بھی فارورڈ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔